آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1164 عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ انہ حدثہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو روزے رکھیں رمضان کے اور اس کے ساتھ لگائیں 6 روزے شوال کے، تو اس کو ہمیشہ کے روزوں کا ثواب ہوگا۔ صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھیں اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھیں تو گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ اس حدیث میں چند فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص رمضان کے صوم یعنی روزوں کو مکمل کیا پھر شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھا تو ایسے شخص کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ہے۔ یعنی رمضان کے 30 روزے یا 29 یا 30 جتنے اس کو مل جائیں اتنے، کیونکہ کوئی کبھی کبھی رمضان کا 29 کا بھی مہینہ آتا ہے، 30 کا بھی مہینہ آتا ہے۔ رمضان کے مکمل روزے رکھا، پھر اس کے بعد جو شوال کا جو مہینہ آتا ہے اس مہینے میں 6 روزے رکھا، تو جو شخص اتنے رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کرتا ہے گویا کہ اس نے سال بھر روزہ رکھا، اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس حدیث کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس ثواب کے لیے رمضان کے روزے شرط ہیں، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا رمضان کے روزوں کے ساتھ شوال کے 6 روزے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کو چھوڑ کر صرف شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اس نے اگر عذر کے تحت اس نے کوئی عذر ہے، بیمار ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو رمضان کے روزے کو چھوڑتا ہے تو الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ رمضان کے روزوں کو ترک کر کے اسی طرح ترک کرتا ہے، اسی طرح چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے یہ ثواب نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان کے روزوں کو چھوڑنے پر، خواہ چھوڑنے پر اس کو گناہ ملتا ہے۔ اس حدیث کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شوال کے پورے مہینے میں انسان کبھی بھی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی عید کے بعد سے، یعنی عید ہو گیا کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دوسرے دن سے 6 دن روزہ رکھ لیں، یا شوال کے مہینے کے آخری 6 دن روزہ رکھ لیں، یا درمیانے 6 دن روزہ رکھ لیں، یا ایک 2 دن کر کے ایک دن 2 دن 3 دن کر کے روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، ایسا بھی روزہ انسان رکھ سکتا ہے، اور یہ روزے مستحب ہے۔ اس حدیث کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ان کا وقت یعنی روزوں کا وقت شروع ہوتا ہے عید کے دوسرے دن سے ان شوال کے جو 6 روزے ہیں اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری وقت ہے اس مہینے کے آخری تاریخ تک۔ اور اس حدیث کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی رمضان کا صوم رکھتا ہے یعنی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کو اللہ کے یہاں 10 گنا ثواب ملتا ہے، یعنی 10 مہینے روزے رکھنے کا ثواب، اور
ان شوال کے 6 روزوں کا ثواب یعنی 6 سے 6 دائی 60، تو 6 روزے رکھنے کا ثواب 60 دن روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دونوں صوم ملا کر سال یعنی 1 سال روزے رکھنے کا ثواب مل گیا۔ اور اس حدیث کا آخری فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہر سال رمضان کے روزے بھی رکھتا ہو اور اس کے ساتھ شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہو، ہر سال اگر وہ اسی طرح کرتا ہے تو گویا کہ اس نے زندگی بھر روزہ رکھا۔ واللہ اعلم۔ آخر میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے ساتھ اگر کوئی آدمی رمضان کے مکمل روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزوں کو بھی رکھتا ہے، تو اس کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ عالم۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔